الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی الکتاب الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین صدق اللہ العظیم۔ یہ عظیم الشان دعا اللہ رب العالمین نے اپنے بندے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی۔ جب ان سے غلطی ہو گئی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو دعا سکھلائی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یہ دعا جو اللہ رب العالمین نے جو الفاظ آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے، اس میں ہماری تربیت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی رحمت کے متعلق جو بے شمار احادیث مبارکہ ہیں قرآن کریم میں، بے شمار مقامات پر اس بارے میں آیات ملتی ہیں، کس بارے میں؟ اللہ کی رحمت کے بارے میں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث مبارکہ میں جو اللہ کی رحمت ہے اس کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھ لیا، اور وہ کتاب میں لکھا ہوا اللہ کے پاس عرش میں موجود ہے۔ کیا لکھا؟ کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقام پر اس بات کا شکوہ کرتے ہیں، وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ احادیث میں ملتا نہیں ہے کہ اللہ کی محبت اپنے بندوں کے لیے 70 ماؤں سے زیادہ ہے، اور ایک ہماری ماں، اگر ہمیں رات کو بخار آ جائے، بچہ اگر بخار میں ہے تو ماں سو نہیں سکتی، بچہ کھا نہ لے جب تک ماں کھا نہیں سکتی، اس کے بچے کو کوئی کچھ کہہ کے تو دیکھے، کہتی میں آنکھیں نکال لوں گی، میرے بچے کو کوئی کیسے کچھ کہہ کے دیکھے۔ یہ ایک ماں کہہ رہی ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ ان کی رحمت کتنی ہوگی؟ ذرا غور تو کریں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہمیں عذاب دیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں ذرا اللہ کی رحمت کو تو دیکھیں میرے بھائیوں، کیسے برس رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پرانے وقتوں میں بڑا ہی گناہ گار تھا، بہت سیاہکار تھا، بہت گناہ کیے تھے اس نے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہیں نصیحت کی، وصیت کی۔ کس بات کی؟ کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، بلکہ مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد جو میری خاک بچے اسے بھی مت دفنانا، کچھ پہاڑی پر لے جانا، جہاں ہوا چل رہی ہو وہاں ہوا میں اڑا دینا پہاڑی سے، اور جو بچے اسے سمندر میں جا کے پھینک دینا۔ بچوں نے باپ کی جو وصیت تھی اسے پورا کیا، باپ مر گیا، اسے جلا کے اس کی خاک جمع کی، کچھ پہاڑی پر لے گئے وہاں اڑا دی، کچھ سمندر میں بہا دی۔ اللہ اکبر۔
اب کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین زمین کو حکم دیتے ہیں، اللہ حکم دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر، کیوں نہیں دے سکتے؟ خالق ہیں، مالک ہیں، ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، ہر چیز ان کی غلام ہے، ہر چیز ان کی مخلوق ہے، وہ خالق ہیں، جس کو جیسے چاہے حکم دے، فعال لما یرید، جو چاہیں کرے اور جسے جیسے چاہے حکم دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس بندے کے جو ذرات ہیں اس کو اکٹھے کر، زمین نے ان ذرات کو اکٹھا کیا اور وہ آدمی بن کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ اے بندے، یہ سب کیا ہے؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی اولاد کو یہ حکم کیوں دیا کہ تجھے جلا کے اور تیری خاک کو اس طرح پھینک دیں اور بہا دیں؟ وہ شخص کیا بولا؟ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، یہ سب میں نے صرف تیرے ڈر سے کیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو میں نے اعمال کیے ہیں تیری پکڑ بڑی شدید ہوگی، میں نے جتنی نافرمانیاں کی تھی مجھے جہنم میں بھیجے گا، میں ڈر گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ اگر تو اس پہ بھی قادر ہو گیا تو پھر مجھے کوئی عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور تو قادر ہو گیا، تو نے مجھے بنا کے کھڑا کر دیا، تیرے ڈر کی وجہ سے مالک۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے اسے معاف کر دیا، اسے بخش دیا۔ کیا شان ہے اللہ کی رحمت کی اور بخشش کے اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ میرے بھائیوں، وہ تو بس بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہم جو یہ عبادات کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ اس کی توفیق سے ہے، لیکن اصل بات اس کی رحمت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ بھائیو اس کی رحمت کا سوال کیا کرو، وہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب اس کی رحمت کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، یاد رکھیں، اگر کوئی یہ بات سمجھتا ہے کہ اعمال کی بنیاد پر اس کی نجات اسے مل جائے گی، اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ جنت میں چلا جائے گا، اپنے اعمال کی بنیاد پہ وہ کامیاب ہو جائے گا، تو یہ بات ممکن نہیں۔ کتاب و سنت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ بات ممکن نہیں، کیونکہ ہم اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری عبادات ان نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی جو اللہ نے ہم پہ نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ ان آنکھوں کو لے لیں، اس جسم کو لے لیں، اور دوسری نعمتوں کو لے لیں، ہماری عبادات وہ اس کا بدل نہیں ہے۔ اور اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کو اس کا عمل جنت میں لے جانے والا بن جائے یا لے جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ جب سنتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا معاملہ بھی یہی ہے؟ آپ کے اعمال بھی آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں؟ ارشاد فرمایا وَلَا أَنَا، ہاں میرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ہاں مگر یہ کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ بار اس بات کو واضح کیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے حبیب اکرم، میری جانب سے فرما دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی، اس سے مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت کن کے قریب ہے؟ جی محسنین۔ محسنین کون ہیں؟ نیکی کرنے والے، بڑے سے بڑی نیکی، چھوٹے سے چھوٹی نیکی، کبھی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے۔ محسنین، اللہ کی رحمت محسنین سے بہت قریب ہے۔ اللہ اکبر۔
کیا شان اللہ کی رحمت کی۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہماری اولادوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔